Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in Artificial Intelligence. I hope you are now beginning to understand and get a feel of how to build expert systems. And what we did was in the last lecture we introduced a tool by which you can actually begin to start developing expert systems. تو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا کلپس کے نام سے سی لینگویج انٹیگریٹڈ پروڈکشن سسٹم. لاسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا ریویو بھی کیا تھا چیزوں کو، جس میں ریویو یہ تھا کہ ہمارے پاس مختلف آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں ان ٹرمز آف کہ جو اس کے جو ڈیولپمنٹ ٹولز ہیں. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ویسے تو کام کسی بھی آپ لینگویج یا ٹول میں کر سکتے ہیں، سی پلس پلس، جاوا، اور دیٹ میٹر کوئی بھی لینگویج ہو. انفیکٹ یہ باقی جو ٹولز یا جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے کسی لینگویجز میں لکھا گیا ہے. یہ پرٹیکولر ون ویسے سی میں لکھا گیا ہے. اور بھی ٹولس ہیں، میں نے ذکر کیا تھا آٹومیٹڈ ریزننگ ٹول آرٹ کے نام سے، میوز کے نام سے، نالج انجینئرنگ ایکسپرٹس کی کے نام سے، کرسٹل، پی سی کرسٹل. یہ سارے وہ ٹولز ہیں جو اسسٹ کرتے ہیں آپ کو ایکسپرٹ سسٹمز بنانے یا ڈیولپ کرنے میں. اسٹرکچر کے طور پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایکسپرٹ سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بیسکلی کنونشنل لینگویج میں کرو گے تو سارا کام آپ کو خود ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو ہم نے جو کلپس ٹول دیکھا ہے وہ اس میں ہمیں ایک انٹریکٹیو ونڈو کا میں نے ذکر کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا اس میں ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کی تھیں، یعنی فیکٹس ایڈ کیے تھے. فیکٹس کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا نالج ریپرزنٹیشن کے ماڈیول میں بھی، آبجیکٹ ایٹریبیوٹ ویلیو. تو آبجیکٹ ہے وہ ہم نے مثلا پرسن ڈیفائن کیا، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے جس کو یہ سلاٹ کا نام دیتا ہے، اور پھر اس کی ایک ویلیو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. تو آبجیکٹ ایٹریبیوٹ ویلیو بالکل اسی ایگزیکٹ فارم میں کلپس آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں کسی فیکٹ کو. اور پھر اس کے بعد ہم نے فیکٹ کی ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن کی تھی کلپس میں. تو ایک تو یہ فیسلٹی اس کے اندر تھی. دوسری فیسلٹی یہ ہے کہ آپ اسی طرح رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی نالج بیس ہے. اور پھر ہمیں 2 یا 3 چھوٹی چھوٹی ونڈوز دیکھی تھی. آج ہم ان پہ آگے چلیں گے کہ ایک ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورکنگ میموری اس وقت اس میں کتنے فیکٹس رکھے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے تھوڑا سا ایجنڈا بھی دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایجنڈا بیسکلی کنٹرول میکینزم ہے کسی ایکسپرٹ سسٹم کے جو کور ہے، یعنی انفرنس انجن کے آگے لے کے چلنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اب آگے کیا ہوگا اگلے اسٹیپ میں. تو وہ ایجنڈا سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ایجنڈا بیسکلی وہ ڈرائیونگ، ہمارے پاس ایک لسٹ ہے آف آئٹمس دیٹ وی وانٹ ٹو ایکسیکیوٹ. تو وہ لسٹ آف آئٹمس بیسکلی ہمارے پاس رولز ہیں. فیکٹس بذات خود پیسو، اسٹیٹک کہہ لیجیے، پیسو کہہ لیجیے، نالج ہے ہمارے پاس. جو ایکٹیو پروسیجرل آپ کو یاد ہوگا، پروسیجرل نالج جو ہے وہ بیسکلی رولز میں کوڈ کی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رولز ہیں وہی ہمارا ایکٹیویٹ یعنی ہوں گے تو پروگرام آگے بڑھے گا. تو یہ لسٹ ہمیں ملتی ہے اس ایجنڈا سے جس کو ہم نے کل ویو بھی کیا تھا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فیکٹ ڈیفائن کرنے سے پہلے کہا کہ جناب اس کی ایک ٹیمپلیٹ ڈیفائن ہونی چاہیے، اور پھر چند ایک ہم نے کمانڈس بھی دیکھی تھی. اور فائنلی ہم نے ایک رول اور ایک فیکٹ کو میچ کر کے ایجنڈا پہ بھی دکھایا تھا اور اس کی ایکسیکیوشن بھی کی تھی. تو آج ہم آگے چلتے ہیں، شاید ہم 1-2 کمانڈس کو بلکہ ریویو بھی کرتے ہیں، اور پھر 2-3 ایگزامپلس کے تھرو ہم ذرا آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھانا چاہتے ہیں، اینڈ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ اینڈ فیسیلیٹیٹ جب آپ نے سافٹ ویئر کو ایکسپرٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تو آج کا زیادہ کام جو ہے وہ بیسکلی آن اسکرین ہے، آن لائن ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو لیٹس گو ٹوورڈ دا اسکرین. کچھ ڈیمو کمانڈس تھیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے کی تھیں. میں آج ان میں سے 1 یا 2 کو ریویو کرتا ہوں. مثلا سب سے پہلے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پرنٹ آؤٹ کا ذکر کیا تھا. تو یہ میں پرنٹ آؤٹ کی ایک کمانڈ ہے ذرا آپ کے سامنے دوبارہ سے. پرنٹ آؤٹ اور اس کے بعد کوئی میسج تھا. تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سافٹ ویئر میں لوگ جب تک ایک میسج پرنٹ آؤٹ نہ کر لیں اس وقت تک ان کا سسٹم کے ساتھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ بنتا نہیں. اور اس کے بعد کیریج ریٹرن لائن فیڈ کا ایک ہم نے اس کو میسج دیا. تو یہ پرنٹ آؤٹ ٹی اور ایک میسج، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اس نے اس کو کیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے اس میں کیونکہ اس کو ایک سپیلنگ ہم نے کریکٹ نہیں دیا، اس وجہ سے
یہ اس کمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. میں نے یہ بات بھی کلیئر کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر بیسکلی یہ انٹرپریٹڈ فارم میں اس وقت چل رہا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کمپائلڈ جب آپ ایپلیکیشن ڈیولپ کر لیں گے تو ایپلیکیشن کو آپ کمپائل کر کے رن کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ جو آپ کی ڈائلاگ ونڈو ہے یہ بیسکلی انٹرپریٹیشن موڈ میں ہے, تو یہ انٹرپریٹ کرتا ہے, اسی وقت ہی آپ کو جواب دے دیتا ہے. کیریج ریٹرن لائن فیڈ, تو دیکھیے کہ پرنٹ آؤٹ کے اسپیلنگس دیکھیے کریکٹ ہیں, اس کے بعد یہ ٹی از اے مسٹ, اور اس کے بعد جو آپ نے میسج دینا ہے. تو یہ دیکھیے اس نے ایک میسج پرنٹ کیا. اس کے بعد ہم نے اس کی مختلف اور ورژنز بھی دیکھی تھیں. آپ نے اسی میں ایک اور جسٹ ٹو ریٹریٹ پرنٹ آؤٹ ٹی, اور ہم نے کچھ میسج دیا تھا, مثلا ہم نے کہا تھا کہ پروڈکٹ. اس کے بعد ہم نے ایک نمبر پرنٹ کروایا تھا, لیٹ سے پروڈکٹ تھا 2 نمبرز کا. اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو فنکشنز ہیں ان کو یہ ریورس نوٹیشن میں لیتا ہے, جس میں آپ پہلے وہ ڈیفائن کرتے ہیں مثلا 66 اور اس کے بعد 89.66 ان دونوں کا پروڈکٹ, اور اس کے ساتھ کیریج ریٹرن لائن فیڈ, کیریج ریٹرن لائن فیڈ. تو یہ پرنٹ آؤٹ میسج دے گا ایک پروڈکٹ اور اس کے ساتھ اس کی ویلیو کو. تو یہ دیکھیے اس نے کہا کہ پروڈکٹ, ہم نے چونکہ یہاں اسپیس نہیں دی پروڈکٹ کے بعد اس لیے وہ اکٹھا شو کر رہا ہے. بہرحال ویلیو آپ کے سامنے ہے 5917.56. تو یہ 2-3 ہم نے ایگزامپل اس طرح سے دیکھی تھی. اس کے بعد ایک چیز اور ہم نے دیکھی تھی کہ اگر آپ نے فیکٹس کو ڈیفائن کرنا ہے تو فیکٹس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ڈیف ٹیمپلیٹ, ایک ڈیف ٹیمپلیٹ کا کنسٹرکٹ ہے اس میں, جس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے ایک پرسن کا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ پرسن کا فیکٹ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے. تو یہ وہی بات جو میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آبجیکٹ, اس کے بعد ایٹریبیوٹ. تو ایٹریبیوٹ کو کلپس میں سلاٹ کا نام دیا جاتا ہے. تو پرسن ایٹریبیوٹ یعنی سلاٹ, اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ نیم یا ایج. تو آج ہم لیٹس ٹرائی دیٹ دی ادر ون, پرسنس نیم. تو یہ پرسن آبجیکٹ ہو گیا, سلاٹ اس کا ایٹریبیوٹ ہے, اور اس کے بعد اس کی ایک ویلیو جس کو ہم پرسنس نیم سے کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم 1 2 اور 3, یہ ذرا کیئرفلی, سب سے زیادہ جو چیز اس میں کلپس میں ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ان کی پیرنتھسز جو ہیں ان کو ذرا میچ کرنا ضروری ہے ایوری ٹائم یو ایکچولی پٹ ان سم تھنگ. آپ ونس اگین وہ دیکھیے کہ اس نے اعتراض کیا کہ ہم نے ڈیف ٹیمپلیٹ کے بعد وہ جو پرسن ہے دیٹ از ناٹ دا رائٹ فارمیٹ, بلکہ یہ فارمیٹ ہے ڈیف ٹیمپلیٹ. یہاں